آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا انسان جب تصور کرے اور استحضار کرے گا، اسے جو ہے وہ شکر کی عادت ہوگی۔ اس لیے ہم جب نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کا یہ بھی شکر ہے، اللہ کی اس نعمت پہ بھی شکر ہے، اللہ کی اس نعمت پہ بھی شکر ہے۔ اس لیے صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر انشاءاللہ آپ نے سمجھے ادا کر دیا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے یہ الفاظ سن کے گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ اس الفاظ کی نیکیوں کی ہم لکھیں گے کیسے، اتنی نیکیاں اس یہ الفاظ پڑھنے کے اتنے بڑا اجر ہے کہ ہم اسے لکھیں گے کیسے۔ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا سمجھو اس نے حق ادا کر دیا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ دعا صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہو۔ ہم دیکھیں دعائے قنوت میں پڑھتے بھی ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اللہ تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر شکر کرنے سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتوں میں زیادتی کروں گا۔